پاکستان کے حالات دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرف دیکھے بد انتظامی ہی نظر آئے گی۔ ہماری کوئی کل سیدھی نہیں، خرابیاں اتنی ہیں کہ گننا مشکل ہے، اور اگر آپ گننے بیٹھیں گے تو یہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا سوچیں تو سمجھ نہیں آتا بندہ شروع کہاں سے کرے۔ انتظامی حالات دیکھیں تو ملک گورننس کے قابل نہیں چھوڑا۔ اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں پر نظر دوڑائیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان قرضوں کے ایسے بوجھ تلے دب چکا ہے کہ قریباً ہماری ساری آمدنی اب صرف سود کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے۔ بجلی انتہائی مہنگی، لیکن پھر بھی گردشی قرضہ 2300 ارب روپے سے زیادہ۔ اب تو گیس کا گردشی قرضہ بھی 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جسے قابو کرنے کے لیے گیس 50% مہنگی کرنے کا فیصلہ متوقع ہے۔ پی آئی اے، ریلوے، پاکستان سٹیل ملز وغیرہ جیسے ادارے بھی سالانہ قوم کا کھربوں روپے کھا جاتے ہیں۔ ٹیکس کا نظام ناقص ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں لوگوں کی کم ترین شرح ٹیکس دیتی ہے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن عملاً سارا زور انڈائریکٹ ٹیکسوں پر ہوتا ہے، جس کا سارا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر ہوتا ہے، جس کے لیے جینا ویسے ہی مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی ریاست اور عوام دونوں کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کل خطرے میں ہے۔ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، جس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو توقع ہے کہ مشکل فیصلے نگران حکومت کرے، تاکہ جب الیکشن کے بعد انہیں حکومت ملے تو وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے ان کے ووٹر، سپورٹرز اور عوام ناراض نہ ہو۔ المیہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت حکومتیں تو منتخب نمائندوں کو ہی کرنی ہے، لیکن جب ان کی حکومت آتی ہے تو وہ مشکل فیصلے اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ووٹر ناراض نہ ہو جائے۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے اور تاجر برادری کو ٹیکس دینے کا کہا جائے تو سیاسی قیادت کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ تاجروں کو مت چھیڑو۔ انتظامی طور پر عوام کا سالانہ کھربوں روپیہ کھانے والے اداروں کو بند کرنے کی بات کی جائے تو پھر یہی سیاسی قیادت حکومت کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ایسے اداروں میں کام کرنے والے احتجاج سے حکمرانوں کا ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا۔ حکومتی اداروں اور سرکاری عہدوں پر سفارش اقربا پروری کی بنیاد پر تعیناتی کی جاتی ہے، جس کا مقصد گنے چنے افراد کو خوش کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات سے قومی ادارے اور حکومتی پرفارمنس مزید خراب ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشکل اور غیر مقبول فیصلے نہیں کرنے تو پھر پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ سالانہ کھربوں کا نقصان کیسے روکا جا سکتا ہے؟ حکومت کی کارکردگی اور پرفارمنس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ نگران سیٹ اپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے چلانا ممکن نہیں، اس لیے پاکستان کے مستقبل اور عوام کی بہتری کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آئندہ انتخابات سے قبل تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق گڈ گورننس پر بھی اتفاق رائے کرے، تاکہ جن معاشی اور انتظامی اصلاحات کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان پر جو بھی حکومت ہو منوعاً عمل کرے اور اس پر کسی قسم کی سیاست کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی پالیسی نہیں چلے گی۔ اگر سیاست اور حکمرانی کا شوق ہے تو پاکستان کو معاشی اور انتظامی دلدل سے نکالنا ہی سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی سیاست ہمیں لے ڈوبے گی۔